صاحب سب سے پہلے اکتوبر کے آخر کا کہا پہلے وزیر دفاع نے، پھر آپ نے ہمارے شو میں کہا نومبر کے شروع میں آ جائے گی، پھر 18 نومبر کے بعد کی بات کی گئی، آج عمل شروع ہوا ہے، سمری نہیں آ رہی ہے جی ایچ کیو سے، یعنی آپ کا اختلاف ہے اس وقت عسکری قیادت کے ساتھ نام پر؟ دیکھیں 18 تاریخ کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک وجہ تھی کہ اس دن ایک جو ہے وہ اسی لیول پہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ہونی تھی، اور اس کے بعد پھر کیونکہ پھر ویکینڈ ہو گیا، 2 دن جو ہے وہ اس میں چلے گئے، تو آج یہ پروسیس شروع ہوا ہے اور یہ پروسیس اگلے 2 یا 3 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ اگلے 2 سے 3 دن میں صورت میں مکمل ہو جائے گا؟ اگر سمری آ گئی نہیں آئی تو پھر کیسے مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ پہلی صورت کہ سمری نہیں آئے گی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ فرض کیا جانا چاہیے۔ سمری جو ہے وہ جب پرائم منسٹر آفس نے جو ہے وہ طلب کی ہے اور وزارت دفاع نے وہ سمری بھجوانی ہے، تو وزیر دفاع نے بھی آج کہا ہے کہ اگلے 1 یا 2 روز میں سمری جو ہے وہ ہم سبمٹ کر دیں گے، تو یہ سمری بائی آل مینس جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو موصول ہو جائے گی۔ جب آپ نے کہا کہ دونوں صورتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور 2 سے 3 دن کے اندر حل ہو جائے گا، تو اطلاعات تو یہ ہیں کہ حکومت توقع کافی ٹائم سے کیے ہوئے ہے کہ سمری آئے گی مگر نہیں آ رہی تھی، تو اب نہیں آئے گی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھا جائے گا؟ نہیں، 18 تاریخ تک تو ایک ویلڈ ریزن موجود تھی، اور اس کے بعد پھر 2 دن جو ہیں 19 اور 20 جو ہے وہ ویکینڈ تھا۔ آج 21 کو یہ پروسیس شروع ہوا ہے اور یہ 23 یا 24 تک مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر 27 تاریخ تک نہیں آئی، 27 تاریخ کو آئی پھر؟ دیکھیں اب یہ تو پھر اگر ہے نا، اب اگر کا جواب تو جو ہے وہ پہلے نہیں دیا جا سکتا، لیکن میرا یہ خیال ہے یا میری یہ انفارمیشن ہے کہ یہ سمری جو ہے اگلے 2 روز میں، جس طرح سے وزیر دفاع نے بات کی ہے، کیونکہ انہی کی منسٹری نے سمری جو ہے وہ روٹ کرنی ہے، تو ان کی انفارمیشن جو ہے یا ان کی جو بات ہے وہ اس میں دلیل ہے، تو جب انہوں نے ہی سمری روٹ کرنی ہے اور انہوں نے 2 دن کا ٹائم مانگا ہے، تو کیوں نہیں 2 دن میں جو ہے وہ 22 اور 23 میں جو ہے وہ سمری کیوں نہیں آئے گی؟ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ہے، مگر ایک بہت بڑا اگر ہے، اور اس کے جواب میں آپ کو بھی یقین نہیں ہے، آپ کا خیال ہے۔ آج وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں آپ بھی تھے وزیر دفاع کے ساتھ، تو اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ کس طرح معاملے کو آگے بڑھانا ہے؟ آپ نے اسی ہفتے میں ہر حال میں تعیناتی کرنی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تعیناتی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ جس دن ریٹائرمنٹ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2-3 دن پہلے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو تعیناتی ہے وہ بھی ایٹ لیسٹ 2-3 دن 4 دن پہلے ہوتی ہے۔ ویسے تو روایت یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور 10-15 دن پہلے بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ٹائم ہے کسی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہونے کا یا کسی تعیناتی کے نوٹیفائی ہونے کا، وہ جو ہے وہ یہی 3-4 دن یا 1 ویک ہے، اور یہ ود ان دس ویک جو ہے وہ بائی آل مینز ہونی چاہیے۔ اور کیا نام پر اختلاف ہے کسی پر؟ نہیں، دیکھیں نام پہ اختلاف جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک روایت اور یہ کافی مضبوط ہے۔ ویسے تو پرائم منسٹر کی صوابدید ہے، لیکن یہ روایت ہے کہ اگر 1 تقرری ہونی ہو تو 3، اور اگر 2 ہو تو 5 سینئر موسٹ جو ہے وہ آفیسرز کے نام جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ کیونکہ 2 تعیناتیاں ہونی ہے، ایک ریٹائرمنٹ 27 کو اور دوسری 29 کو ہو رہی ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ 5 سینئر موسٹ آفیسرز کے جنرلز کے نام جو ہے وہ بھیجے جائیں گے، اور جو نام جی ایچ کیو سے یا چیف آف آرمی سٹاف بھیجیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو نام بھیجیں تو ان ناموں کے ساتھ وہ علیحدہ سے بھی جو ہے وہ کوئی لابی کریں یا وہ علیحدہ سے جو ہے وہ کوئی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نام بھیجیں گے وہی نام جو ہے وہ فائل کے اوپر ہوں گے اور وہی نام ان کی طرف سے جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوں گے۔ ہاں، وزیر اعظم کا یہ صوابدید ہے، لیکن ود ان دوز نیمز ہے، وہ انہی ناموں میں سے کسی نام کو جو ہے وہ اپنی صوابدید کے مطابق جو ہے وہ فائنل کریں گے اور وہ جو ہے وہ تعینات ہو جائے گا۔ رانا صاحب، کیونکہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ 25 تک یہ عمل پورا ہوگا، 26 تاریخ کو عمران خان آ جائیں گے،
اگر کوئی کنٹروورسی پیدا ہوئی تو یہ ملک جا کس سمت میں رہا ہے؟ اگر آپ کا اختلاف کوئی ہوتا ہے، کوئی نام پر اختلاف ہوتا ہے، نام سمری میں نہیں ہوتا ہے، 26 تاریخ کو عمران خان صاحب موجود ہوں گے، یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ سارا؟ دیکھیں 26 تاریخ کا جو عمران خان کا لانگ مارچ کو یا اپنے جلسے کو یا اپنی گیدرنگ کو، اب لانگ مارچ تو خیر وہ رہا نہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ رینگ رانگ کے جو ہے وہ فزل آؤٹ ہو گیا۔ اب تو وہ صرف ایک اجتماع جو ہے وہ 26 تاریخ کو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اجتماع یا وہ جلسہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس معاملے میں نہ مخل ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی ریلیونسی بنتی ہے۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی احمقانہ سوچ جو ہے وہ کس طرح سے اس کے یعنی ذہن میں یہ آئی ہے کہ میں اس طرح سے جو ہے وہ اس معاملے کو پریشرائز جو ہے وہ کر سکوں گا۔ اس نے جو بھی یہ ساری حرکت کی ہے، اور یقیناً اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اس نے بات شروع ہی یہاں سے کی تھی کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یا اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہونی چاہیے۔ میننگ دیر بائی کہ وہ چانس لینا چاہتے تھے کہ میں اگر برسے اقتدار آ جاؤں تو یہ تعیناتی میں کروں۔ تو اس کے بعد پھر اس نے یہ جو ہے وہ لانگ مارچ شروع کیا، احتجاج شروع کیا۔ یہ سارا اس کا مقصد تو یہ شیطانی مقصد ہی ہے، وہ اس تعیناتی پہ ہی اثر انداز ہونے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ مگر ران صاحب وہ کہاں چھپا رہے ہیں اس بات کو؟ ران صاحب انہوں نے تو وہ انڈرمائن کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ ران صاحب مگر تاریخ بڑی اس کی جو ایک ناکام کوشش ہے یہ بھی ناکام ہوگی۔ ران صاحب بڑی اسٹریٹجک کیلکولیشن ہے ان کی۔ اگر آپ لوگوں کا اختلاف رہتا ہے نام کے حوالے سے، سمری جاتی ہے، پھر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر کے پاس 26 تاریخ کو عمران خان ہوں گے، اگر اختلاف نہیں ہوتا اور اتفاق کے ساتھ نام آگے بڑھتا ہے تو وہ نئے آرمی چیف سے مطالبے کر رہے ہوں گے، اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر 26 تاریخ کو وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو بڑی اسٹریٹجک ہے 26 تاریخ ان کے لیے۔ نہیں تو وہ آپ مجھے بتایا نا کہ وہ گیدرنگ جو ہوگی وہ کیا اس صورتحال میں وہ کیا فائدہ اٹھائے گی، اس کی لائن آف ایکشن کیا ہوگی؟ انارکی کا فائدہ اٹھائے گی؟ اگر انارکی کی ایک صورتحال ہے، خان صاحب کی پالیٹکس کو سوٹ کرتی ہے انارکی۔ نہیں وہ تو دیکھیں، وہ تو خیر اس کا ایک بنیادی ایجنڈا ہے، وہ اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، یہ تو اس کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس نے کئی دفعہ یہ کوشش کی ہے۔ تو اس مرتبہ بھی اگر اس دن بھی ایسی صورتحال میں بھی اگر اس کی یہ سوچ ہے تو یہ بھی جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ چند ہزار لوگ جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام کے ملک کو اس طرح سے ڈی سٹیبل نہیں کر سکتے، اور فوج جو کہ ایک بہت منظم ادارہ ہے، اس ادارے کو اس نے جو ہے وہ یعنی زج کرنے کے لیے یہ مسلسل پچھلے 2 ماہ سے یہ حرکتیں کر رہا ہے، تقاریر کر رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی میں قطعاً کوئی جھول نہیں آئی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سمری بھی آئے گی، اور اس میں سے ایک نام فائنل بھی ہوگا، کنسنسس کے ساتھ ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ یا وزیر اعظم اور آرمی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے متفق ہوگی۔